14 अगस्त के दिन टीवी पर बैठकर माँओं बहनों बेटियों को नचवाने वाला एंकर ये आपको कभी नहीं बताएगा कि असल आज़ादी पाकिस्तान का मकसद और मतलब क्या था। कोई एंकर आए ना सामने आकर बताए हुआ क्या था। सिर्फ सारा दिन टीवी पर नाचते रहो, ये मकसद है आज़ादी पाकिस्तान का। बरहना चेहरे लेकर मुसलमानों की बेटियां लोगों के सामने मेकअप करके आएँ और तराने गाती फिरें, ये मकसद है आज़ादी पाकिस्तान का। असल मकसद बताओ लोगों को, और हुआ क्या था ये बताओ। उस दिन हुआ क्या था 14 अगस्त को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अगर तुम नहीं बता सकते तो हमें बुलाओ, हम तुम्हें बताएं कितनी कुर्बानियों के बाद जाकर ये वतन हासिल किया गया। आओ तुम्हें हम बताएं कि कितनी माँओं के बेटे उनके सामने ज़बह किए गए। आओ तुम्हें हम बताएं कि कितनी बहनों के सामने उनके शेर जवान बहादुर भाइयों का कत्ल किया गया। आओ ना हम तुम्हें बताते हैं कि कितनी औरतें बेवा हुईं, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने बापों के सामने उनकी बेटियों की इज्जतें तार तार की गईं, कितने भाइयों के सामने उनकी बहनों की इज्जतें लूटी गईं, और फिर जाकर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आओ तुम्हें हम बताएं तारीख़ इंसानियत में इतनी बड़ी हिजरत जब से इंसानियत बनी है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हुई नहीं जितनी बड़ी 14 अगस्त 1947 को हुई है। 1.5 करोड़ बंदे ने नकल मकानी की, हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान। 20 लाख मुसलमानों ने अपनी जानें पेश की, फिर जाकर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। ये आपको एंकर नहीं बताएगा, एंकर आपको नचवाएगा। एक मस्जिद में बैठा हुआ आपको इमाम मस्जिद बताएगा, एक आलिम दीन बताएगा कि यार असल पाकिस्तान का मकसद भी तो समझो ना। 2016 का एक डाइजेस्ट छपा था जिसमें एक शख्स ने अपनी रूदाद अपनी ज़बानी सुनाई कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हम हिंदुस्तान से नकल मकानी करके पाकिस्तान आए। कहता हम जब होशियारपुर का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो हमारा एक छोटा सा काफ़िला था, हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मर्द और ख़वातीन मिलती गईं और ये काफ़िला बढ़ता गया। कहता है होशियारपुर से निकलते हुए हमने एक औरत को देखा जो रो रही थी और उसकी दोनों टांगें और छाती दोनों पिस्तान कटे हुए थे। बड़े अमीर घराने की औरत थी, मेरे वालिद साहब उसके वालिद को जानते थे। जाकर उसे उठाने लगे तो देखा तो उसकी तो दोनों टांगें ही साथ कोई नहीं, छाती कटी हुई। कहते हम जब उसे उठाने लगे तो उसने कहा मुझे उठाए ना, मैं उठ नहीं सकूंगी। और कहते मेरे वालिद उसे कहने लगे बेटी हम कैसे जाएं तुझे इस हालत में छोड़कर। कहते अभी मेरे वालिद की ज़बान पर ये लफ्ज़ थे इस हालत। उस औरत ने आगे से कहा बाबा अगर मेरी इस हालत से पाकिस्तान आज़ाद होता है तो मुझे ये हालत भी कबूल है, क्योंकि मुझे अपनी टांगों के कट जाने का, अपने जिस्म के कट जाने का उतना गम नहीं है आज जितना पाकिस्तान के आज़ाद होने की मुझे खुशी हो रही। कहते हैं थोड़े से हम आगे गए तो पास खेत में किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग थे डॉक्टर मोहम्मद नसीरुद्दीन, वो आगे बढ़े, उन्होंने जाकर देखा, हम भी साथ चल दिए। एक औरत है उसका सारा जिस्म जला हुआ, जितना हमसे हो सका हमने उसकी मरहम पट्टी की, लेकिन कुछ अफाका ना हुआ और हमें पता चल गया कि ये बच नहीं सकेगी। उसने अपनी रूदाद अपनी ज़बान से सुनाई। उसने कहा कि हम 4 बहनें थीं, 7 मेरे भाई थे, मेरा चचा और उसके 4 बेटे थे जो आज़ादी की जंग लड़ते हुए शहीद हुए। मेरे 7 भाई कत्ल कर दिए गए मेरी आंखों के सामने। मेरा बाप जो मुझे अपनी शहज़ादी कहा करता था मेरे सामने उसके टुकड़े कर दिए गए। मेरी माँ
جو مجھے اپنی لاڈلی کہا کرتی تھی، مجھے کانٹا بھی چبھ جاتا تو جس کی جان پر بناتی تھی، آج میری آنکھوں کے سامنے ان ہندوؤں اور سکھوں نے اس کا قیمہ کر دیا۔ میری 3 بہنیں ان ظالموں سے اپنی عزتیں بچاتے ہوئے نہر میں کود کر اپنی جان دے بیٹھی، اور مجھے جلا کر انہوں نے یہ حال کر دیا۔ آخری سانس لیتے ہوئے اس عورت نے ایک بات کی، اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں بچ نہیں سکوں گی، میں پاکستان پہنچ نہیں سکوں گی، لیکن ایک میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ یہ پوری کر دیں۔ ہم نے کہا بتائیں۔ انہوں نے کہا جب آپ پاکستان پہنچے نا تو جا کر پاکستان کی مٹی اٹھا کر میری طرف سے اس پاکستان کی مٹی کا بوسہ ضرور لے دینا۔ میں اس پاکستان کی اس پاک سرزمین کی پاک مٹی کو بوسہ دینے کے لیے یہاں سے ہجرت کر کے وہاں جا رہی تھی، اور راستے میرا یہ حال ہو۔ کہتے ہم تھوڑا سا جب آگے گزرے تو ہمیں ایک بوڑھی خاتون ملی جو اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی، اور اس کو بھی جب ہم نے ساتھ ملانے کی کوشش کی تو محسوس ہوا کہ یہ اس حالت میں ہے کہ اسے اٹھایا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں اس نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی گٹھری رکھی ہوئی تھی، اس میں کچھ زیورات تھے، وہ زیورات اس نے اٹھا کر ہمیں دیے، اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں پہنچ نہیں سکوں گی پاکستان، لیکن میرا ایک کام کر دو، میری ایک آخری خواہش ہے وہ پوری کر دینا۔ ہم نے کہا بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم پاکستان پہنچو اور وہاں تمہیں کہیں قائد اعظم محمد علی جناح ملے تو اسے میرا یہ زیور دے دینا، اور اسے بتانا کہ میری کل کائنات میری جمع پونجی یہی تھی، اور اگر یہ ہو سکے پاکستان کے کسی کام آ جائے تو اسے قبول فرما لے۔ میں یہاں روک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یار میری نوجوان نسل ایک بار تو سوچے نا کہ کیا قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں دیں اور اپنا سارا مال دیا، جن کے دیے ہوئے زیورات اور مال کی وجہ سے آج یہ پاکستان قائم اور کھڑا ہے، کیا کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ اور ہمارے گرابان نہیں ہوں گے؟ کیا وہ ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ جن ہندوؤں اور سکھوں نے ہمیں جلایا، ہمیں کاٹا، آج تم نے انہی کے لیے کہیں مندر تعمیر کیے، کہیں ان کے لیے تم نے گردوارے اور راہیں ہموار کی، بارڈر کھولے، اور ہماری جانیں دینے کا مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں، سرعام بلند ہوں، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا ان قربانیوں کا؟ تم نے مندر تعمیر کر دیے اور مسجدوں سے سپیکر اتار دیے، تم نے ان پیسوں سے ان کی راہیں کھولی، راہیں ہموار کی، اور پاکستان میں رہ کر سرعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات کوئی نہ کر سکتا تھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کوئی نہیں کر سکتا تھا؟ آخر یار وہ پوچھیں گے تو صحیح نا، اور آپ بھی تو اور میں بھی بیٹھ کر سوچیں کہ آخر پاکستان کی آزادی کا مقصد یہی تھا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ آخر یہ مقصد تھا پاکستان کا کہ یہاں مسجدوں کے سپیکر اتر جائے؟ کہ یہ مقصد تھا پاکستان کی آزادی کا کہ یہاں کھلے عام آپ دین کا پرچار نہیں کر سکتے؟ اور ایک تھیٹر میں ناچنے والا کنجر جسے آج لوگ عزت کے ساتھ آرٹسٹ کا نام دے دیتے ہیں، وہ کنجروں کے ناچ دیکھنے ہوں تو ایک بندہ اپنی چاند گاڑی پر، چنچی پر، رکشے پر چاروں طرف ان بہنا عورتوں کی تصویریں لگا کر درمیان میں سپیکر رکھ کر اذان اور اعلان کرے اور کہے کہ جناب فلاں دن فلاں تھیٹر میں فلاں کنجر ناچے گا، اسے تو اجازت ہو۔ ایک امام مسجد کو جمعے کے خطبے میں اونچی آواز میں اور بلند آواز میں اور اوپر والے سپیکروں میں تو خطبہ کہنے کی بھی اجازت نہ ہو؟ کیا یہ مقصد ہے پاکستان کا کہ یہاں ناموس رسالت کا پہرا دینے والوں کو جیلوں میں ڈالا جائے اور سرعام مسلمانوں کی بچیاں نچوانے والوں کو قوم کا ہیرو بنا دیا جائے؟ کہ یہ مقصد تھا پاکستان کی آزادی کا کہ یہاں کے بینک سودی نظام سے چلے؟ یار ایک بار تو سوچو نا۔ اور بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہوئے گئے، فرماتے تھے دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جس کے نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے اے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جہاں سرکار کی عزت کا پیرا نہیں دے سکتے اس پاکستان کی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہندوستان ہی ٹھیک تھے۔
یہ اتنا نقصان، 20 لاکھ لوگوں کی جانیں اور 1.5 کروڑ لوگوں کی جو ہے ہجرت، نقل مکانی، اور اپنے وطن چھوڑے، اپنا گھر چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بس ایک تھا، قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا وہ بس یہ مقصد تھا کہ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یار ایک بار تو اینکر آ کر یہ بتائیں نا، بیان کریں نا کیا ہوا تھا۔ یہ نہیں بتائیں گے، یہ ہم بتائیں گے۔